جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ نے کوئی نہیں پیدا فرمایا، آپ سے زیادہ عظمت والا، بلندی والا۔ پہلی کتابوں سے تھوڑا سا نمونہ بتاؤں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیہ سے فرمایا، یا شعیہ قم فإنی سأطلق لسانک بوحی، شعیہ اٹھ کھڑا ہو جا، شعیہ اٹھ کھڑا ہو جا، تیری زبان پہ وحی آنے والی ہے۔ حضرت شعیہ کھڑے ہوئے تو ایک دم آپ پر وحی اتری، تو اس کے الفاظ تھے، یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، اے آسمان سنو، اے زمین کان لگاؤ، دھیان کرو، ان اللہ تعالیٰ یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا هو منفذہ، اللہ ایک بہت عظیم الشان قدرت کو ظاہر کرنے والا ہے، اللہ اپنی بہت بڑی نشانی کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یرید ان یحول الریف الی الفلاح والملک فی رعاب، اللہ صحراؤں کو سرسبز کرنے والا ہے اور اونٹ چرانے والوں کو اللہ بادشاہت دینے والا ہے۔ وَيُرِيدُ أَن يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيِّينَ لَا يَقُولُ الْخَنَا، اور اللہ ایک نبی بھیجنے والا ہے۔ ابھی آپ کی آمد میں ہزاروں سال پڑے ہیں اور ڈھول بج رہے ہیں کہ آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہے ہیں۔ ہر نبی سے اللہ نے اقرار کروایا، میرے نبی آئیں گے ایمان لاؤ گے، نبیوں سے میرے نبی آئیں گے ایمان لاؤ گے، اگر تمہارے زمانے میں نے اپنا نبی بھیج دیا تو ایمان لاؤ گے۔ ہر نبی سے یہ، اس لیے میرے نبی نے فرمایا، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ تو ہر نبی سے یہ کہلوایا گیا، ہر نبی سے ایمان تصدیق کروائی گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک نبی بھیجوں گا جو آنے والا ہے، آیا نہیں آنے والا، لا یقول الخنا، آنے کے لحاظ سے تو وہ آ چکے ہیں، آج ظاہر ہونے کے لحاظ سے ابھی دیر ہے، آنے کے لحاظ سے تو ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، آدم نہیں، کائنات کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑ کے بتاتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ اور میں یاسین۔ بولو کیا؟ یا بولو، یہ میرے نبی کا نام ہے جو اللہ نے، طبرانی کی روایت میں ہے کہ، طبرانی نہیں، دلائل النبوہ للاصفہانی، 10 نام میرے اللہ نے رکھے ہیں، اس میں آخری نام ہے یاسین۔ ویسے تو میرے نبی کے اتنے نام ہیں کہ جتنی آپ کی صفات ہیں اتنے آپ کے نام ہیں، نہ صفات گنی جا سکتی ہیں نہ نام گنے جا سکتے ہیں۔ یاسین آپ کا نام ہے۔ میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے کائنات بنانے سے 1000 سال پہلے میرے رب نے سورہ یاسین پڑھی۔ اب سورہ یاسین کا شروع سننا، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور یہی پہلی 2-3 آیات کی وجہ سے قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ دماغ مر جائے اور دل چل رہا ہو تو زندگی رہتی ہے، اور دل مر جائے اور دماغ چل رہا ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے؟ زمین نہیں، آسمان نہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ آپ کو سامنے کھڑا ہے، وہ سامنے کھڑا ہے، غیر حاضر نہیں، موجود ہے۔ غیر حاضر ہو تو آپ کہتے ہیں انہو، ابھی وہ ہے نہیں، جب وہ آئیں گے تو وہ میرے رسول ہیں، وہ آ چکے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں انک یا لطیف، کہ اے میرے محبوب، آپ جو میرے سامنے ہیں آپ میرے رسول ہیں۔ تو زمین آسمان سے بھی پہلے میرے رب نے آپ کی روح مبارک کو وجود دیا، آپ کے نور مبارک کو وجود دیا۔ ظہور میں ابھی وقت باقی تھا، تو ایک نبی بھیج رہا ہوں، جو آگے اللہ نے بات کی نا، وہی یہاں سے لے کے چلے جائیں نا تو بہت بڑی دولت لے کے جائے گا سارا مجموعہ۔ ماشاءاللہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور سفید بالوں والے تو بہت تھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ میرے رب نے اپنی نبی کی بے شمار لامحدود صفات میں سے ایک صفت کا نام لیا، یرید ان یبعث امیا من الامیین، کہ میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، لا یقول الخنا، سبحان اللہ، لا یقول الخنا، ایک نبی بھیجنے والا ہوں جو پوری زندگی، دھیان سے سننا سارے بچوں، سارے دھیان سے سننا، جو پوری زندگی کبھی ایک لفظ ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ سبحان اللہ، نفل پڑھنے آسان ہے، تہجد پڑھنی آسان ہے، پیدل حج کرنا مشکل کام ہے پر آسان ہے، پر اس زبان کو روکنا کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے میری زبان سے، یہ انتہائی مشکل کام ہے اور بہت عالی شان عمل ہے۔ کیا خوبصورت بات میرے نبی کی اللہ نے بیان فرمائی، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو پوری زندگی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف، کہ کہنے والا کہہ رہا ہو طارق جمیل نے ایسی بات کی نا، میرا دل ہی توڑ کے رکھ دیا۔ یہ جملہ میرے نبی کے بارے میں نہ کبھی کوئی کافر بولا
اور نہ کوئی صحابی بولا اور نہ کوئی اپنا بولا نہ کوئی غیر بولا، سبحان اللہ، کہ زندگی میں زبان سے پھول جھڑے، شہد جیسا میٹھا بول نکلا۔ تو پہلے اعلان ہوا ایک نبی آ رہے ہیں، لا یقول الخنا، جن کی زبان دکھ دینے والے بول سے پاک ہوگی۔ وہ نبی اپنی صفات میں کیسے ہوں گے؟ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمین من سکینتہ، اتنا اونچے مقام کے مالک ہوں گے کہ قاب قوسین او ادنیٰ، اور اتنی تواضع والے ہوں گے کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی، ایسی عاجزی سے زمین پر چلیں گے۔ خشک لکڑیوں پر سے تو کوئی بیٹھ یوں چلنا شروع کرے تو کڑکڑ کی آواز آتی ہے، اور میرے نبی کے بارے میں میرا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایسی تواضع والے نبی ہوں گے کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو ان کے چلنے کی آواز نہیں آئی۔ پرواز اتنی بلند ہے کہ جہاں جبریل کی بس ہو گئی کہ اس سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پاؤں میرے پر جل جائیں گے، اس سے ایک گرٹ ایک بالش اگر میں یہاں سے اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو وہاں سے اوپر اٹھایا اور عرش کے دروازے کھلوائے۔ عرش کے اوپر 70,000 سے مراد ہے بے شمار نور کے پردے ہٹا کر اپنا آپ دیدار کروا کے سلام پیش کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ آپ کی آمد آپ کا جانا دونوں تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے آدم علیہ السلام کی نسل کو دیکھا اور اس میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر عرب کی نسل کو دیکھا اس میں سے مضر کو چھانٹا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا تو اس میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قریش کی نسل کی چھانٹی کر کے اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی چھانٹی کر کے اس میں سے اللہ نے مجھے وجود بخشا، انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے بڑا کسی کا خاندان نہیں، مجھ سے بڑا کسی کا گھرانہ نہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس پر درود پڑھنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا، سبحان اللہ، یعنی میرے نبی نے جو درود سکھایا تو میرے رب کا حکم ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ کے نبی ہمیں نماز کا درود سکھا رہے ہیں۔ میرے نبی کا خاندان اتنا عظیم خاندان ہے کہ اپنی ان کی ذات کے لیے درود الگ اور ان کی اولاد کے لیے درود الگ۔ اللہم صلی علی موسیٰ وعلی آل موسیٰ، کوئی حکم موجود نہیں۔ اللہم صلی علی ہارون وعلی آل ہارون، کوئی حکم موجود نہیں۔ اللہم صلی علی داود وعلی آل داود، اور یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہے میرے نبی کا خاندان جس کو اللہ نے سب سے الگ کر کے چنا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ تمہارے بیچ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، اس جیسا کوئی خاندانی دکھا دو، اس جیسا کوئی عالی خاندان دکھا دو، اس کی نسب پیڑھی آدم تک محفوظ موجود ہو، ایسا کوئی اور دکھا دو کہ آپ کا نسب نامہ نسل محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاب بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے نبی جس باپ کی گشت میں ہوتے آپ کا نور اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ اس سارے سلسلے کو اتنا اللہ نے پاک بنایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے باپ عبداللہ سے آدم تک میرے کسی باپ نے بدکاری نہیں کی، پاک دامن، کسی نے بدکاری نہیں کی، پاک دامن۔ اور جس باپ کی کمر پشت میں آپ کا نور جاتا تھا وہ ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ جیسے میرے نبی کا نسب نامہ محفوظ ہے، کسی نبی کی ادائیں محفوظ نہیں ہے
جیسے میرے نبی کی ادائیں محفوظ ہیں. کسی نبی کا ایسا حلیہ محفوظ نہیں جیسے میرے نبی کا حلیہ محفوظ ہے. رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا ولم تزر به سعلا وصيم قصيم في عينيه دعك في صوته سهل في أشفاره وطف في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم سبحان الله أزج أقرا أحول أكحل إن تقلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. کیا خوبصورت من انفسکم کی شرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑھیا نے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ میں نے ایک ہستی کو دیکھا, مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہو. سبحان جیسے 14ویں کا چاندی آ گیا. حسن غلام, جوانی آپ پر فدا, نورانی چہرہ, خوبصورت آنکھ, لمبی پلکیں, گلابی ہونٹ, چاند کی طرح چمکتے ہوئے دانت, خوبصورت داڑھی, لمبی گردن, گلابی گال, مسکرائیں تو موتی اور پھول جھڑیں, بولیں تو نور چھا جائے, خاموش ہو تو وقار چھا جائے, کشادہ ماتھا, گول بھویں, بغیر بال کے, خوبصورت سر, گھنگریالے نیم گھنگریالے بال, سوال بطن میں صدر, سینہ پیٹ برابر, سیدھا قد. ایسا نہیں کہ کتنے لوگ ہیں پیٹ سجے پاسے ہوتا ہے, آپ کھبے پاسے ہوتے ہیں, آپ سجے پاسے ہوتے ہیں پیٹ کھبے پاسے ہوتا ہے. وہ ہنسیں بھی نہ تو دڑ 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 پیٹ ان کا ہل رہا ہوتا ہے, منہ سے کچھ نہیں نکل رہا ہوتا. بے سرا ہوتے نہ کھایا کرو, بندیاں طرح کھایا کرو. ہم کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے, ہم اس کو منانے کے لیے پیدا ہوئے. کھانا کھانا ہے تو جنت آ رہی ہے. یہاں احتیاط سے کھاؤ, صحیح چیزیں کھاؤ, اندھے دھندوں کے مت کھاؤ. تمہاری رات کو دعوت ہوتی تم دوپہر کی روٹی چھوڑ دیتے کہ رات ٹکاتے کھاؤ گے, تو یہ ٹکاتے نہ کھایا کرو, بھوک رکھ کے کھایا کرو. کبھی بیمار نہیں ہو, جو مرضی کھاؤ, رزق حلال ہے, کوئی بیماری نہیں, کوئی پرہیز نہیں. لیکن پیٹ بھر کے نہ کھاؤ تو بیماری قریب نہیں آئے گی. لیکن ہم لوگ پیٹ بھر کے نہیں کھاتے, ہم لوگ پیٹ پلٹا کے کھاتے ہیں کہ تک جب تک روٹی نہ آ جاوے, چھڑنی نہیں. تو آپ کا حلیہ بیان کری. سوا البطن والصدر, حسن و جمال کے پیکر. بولتے تھے تو نور ہی نور چھا جاتا تھا, خاموش ہوتے تو ہیبت وقار چھا جاتا تھا. آنکھوں کے بال بڑے لمبے خوبصورت تھے, آنکھیں ادعج اشکل احور اکحل ابرج انجل. یہ میرے نبی کی اہدب 7 الفاظ ہیں میرے نبی کے آنکھوں کے لیے, 7 الفاظ. اور 7 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے دنیا میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا کی تھی جیسے اپنے نبی کو عطا کی. آپ کی آمد بھی عجب ہے. سارے حمل کے دوران حضرت آمنہ فرماتی ایک دن مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا, ایک دن بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا. اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں, آپ کے والدہ کے سرانے آپ کی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر یا شفا بنت اسد, یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں, وہ موجود ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے, تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے جس کو آمل کہتے ہیں. پھر اسی میں سے بچہ لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے اور وہ سارا گندگی میں بھرا ہوتا ہے. پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں, نہلاتے ہیں, صاف کرتے ہیں, پھر ماں کو صاف کرتے ہیں. لیکن میں قربان جو محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی پر, طہارت پر, آپ پیدا ہوئے ایک قطرہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلا گندگی کا. اور آپ پیدا ہوئے نہلائے ہوئے, آپ کو باہر نہیں نہلایا گیا, آپ پیدا ہی نہائے ہوئے آئے. اور جب آپ جیسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیل رہا تھا, اور جب آپ پورے باہر آ گئے تو پورے کمرے میں روشنی, نور اور خوشبو پھیل گئی. اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ, ناف اور آنت ملی ہوتی ہے نا, اس کو باہر کاٹتے ہیں, آپ کی باہر نہیں کٹ گئی, ماں کے پیٹ سے کٹ کے آئے. ختنہ بچہ پیدا ہو تو اس کا ہفتے مہینے سال بعد ختنہ ہوتا ہے. میرے نبی ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ کروا کے آئے, سبحان اللہ. اور دائی نے پکڑ کے ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ کی عمر 15 منٹ 20 منٹ, جو ہی لٹا کے پیچھے ہٹی تو آپ نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا, الٹے نہیں ہوئے, سجدہ کیا. ایک نا بچہ الٹ جائے اور منہ ہیٹھاں دے پیٹ دے والے میں, نہیں ایسا نہیں, آپ نے ایسے سجدہ کیا پورا سے, گھٹنے اٹھا لیے, گوڑے اٹھائے ہوئے ہیں, کمر کو اٹھایا ہوا ہے, جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح لمبا سجدہ کیا. ماں بھی ڈر گئی, دائی بھی ڈر گئی. اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا, سینہ ایسے کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا. یہ معصوم بچہ ہے, ایسا کام تو 6 مہینے کا, سال تک بچہ نہیں کر سکتا. آپ نے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور یوں چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی کو یوں اٹھایا تو سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا. اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ. میں کہا کرتا ہوں میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا, اے میری امت فیصل آباد نماز لے کر آؤں گا, چھوڑنا نہیں. اور بڑے درد کی بات ہے 90% میرے نبی کی امت نماز چھوڑ, 100 میں کوئی 10-12 پڑھتے ہیں, ورنہ کیا عورتیں کیا مرد نماز چھوڑ. اور آپ نے آتے ہی سجدہ کیا. تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا. بھیا کی چکر ہے, ڈر بھی ہے تھوڑا اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. گود میں لے لیا, گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا. بادل کیا تھا, یہ جو ہماری سردیوں میں دھند ہوتی ہے نا,
2 فٹ تے نظر نہیں آتا کی شے، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، جسے ہم یہاں فوگ کہتے ہیں، فوگ یا دھند یا کوہر. تو وہ پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے نبی نظر نہیں آ رہے، ماں کی گود میں نظر نہیں آ رہے، اور دھند میں سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہو جائیں. سبحان اللہ. وہاں نسب نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے. ابو لہب کوئی نسب میں کمی ہے؟ قریشی، عرب، ہاشمی، چاچا. اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. بلال حبشی، ابن حبشی، غلام ابن غلام. اور میرے نبی نے فرمایا بلال میں میدان محشر میں چلوں گا براق پر اور دنیا چلے گی پیدل، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. اور جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا. جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا. آواز آئی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، دنیا کو بتا دو، فیصل آباد والوں کو بتا دو کہ ان کے پیچھے چلو گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. اور سنو آگے کیا خوبصورت کلام آیا. آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیس کی معرفت دو، اسے نوح کی بہادری دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اسے یونس کی اطاعت دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو تقسیم ہوئی وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو. جو بچہ آدھے گھنٹے میں 1,24,000 نبیوں کو جو ملا لے لیا ہو اور پھر 63 سال آگے سفر کیا ہو، میں اسے بیان کروں گا یا اور دنیا میں کوئی بیان کرے گا؟ ہماری تو اوقات ہی نہیں، بساط ہی نہیں. ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یا خود میرا رب اپنے حبیب کی نعت خوانی کرتا، میری آپ کی کیا حیثیت؟ میرے دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات، کسی بھی دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات ہے. میرا رب کیسے قرآن میں اپنے نبی کو بیان کرتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ میرا رب اپنے نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صرف آپ نہیں، آپ کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ کیا کیا صفات والے ہیں. پھر آپ کے گھر کی تعریف کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اللہ اپنے نبی کے گھر کو کہہ رہا ہے ویطہرکم تطہیرا. اے آل محمد، اے اہل بیت محمد، اے آل محمد، ہم نے آپ کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیا. میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میرے نبی نے فرمایا یوں علی کا ہاتھ پکڑ کے علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور حسن اور حسین اور علی ہم پانچوں آخرت میں اکٹھے ہوں گے، قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے بمکان واحد یوم القیامہ. میرے نبی نے فرمایا اللہ میں ان بچوں سے پیار کرتا ہوں، حسن حسین تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار فرما، جو ان سے نفرت کریں تو ان سے نفرت کر، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر. میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میری دنیا کی بہار، میرے جنت کے پھول، یہ میرے نبی نے ٹائٹل دیے.